آج 9ویں پارے سے اہم ترین احکام بیان کیے جائیں گے۔ اس 9ویں پارے میں زیادہ تر انبیاء کے واقعات ہیں، اور ایک بات تمام انبیاء کی مشترکہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء دنیا میں بھیجے، سب نے آ کر اپنی قوم کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی۔ یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، عبادت کے لائق نہیں۔ اور پھر ساری زندگی ان کے عقیدے کی اصلاح کرتے رہے، دعوت اللہ کے مشن پر گامزن رہے۔ اور اس پارے میں سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اگر کسی نبی کا واقعہ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ کس طرح اللہ رب العزت نے فرعون کے ظلم سے ان کو محفوظ رکھا، پھر فرعون کے خرچے پر فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، بادشاہ کے گھر میں تعلیم، تربیت، فنون سپاہ گری سب فرعون کے بادشاہ کے گھر میں سیکھا۔ اور پھر جب یہ جوان ہوئے، اس عمر کو پہنچے، اللہ رب العزت نے ان کی ساری مشکلات بھی حل کی اور آخر نبوت دی۔ تو اللہ رب العزت نے جب موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا اور اطلاع دی کہ آپ اخلا علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، تو فرمایا میں اللہ ہوں، انی انا اللہ، تو میں نے آپ کو نبی بنایا ہے، لہذا آپ جاؤ فرعون کے پاس، جا کر اس کو دعوت دو، توحید کی دعوت دو، ایک اللہ کی دعوت دو۔ آپ اندازہ کیجئے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم سے اور قتل سے بچنے کے لیے مصر چھوڑ کر مدائن چلے گئے تھے، وہاں بکریاں چرائیں، شادی ہو گئی، بیوی کو لے کر واپس کسی علاقے کی طرف جا رہے تھے، زندگی بسر کریں گے، لیکن اللہ نے راستے میں فرمایا کہ جاؤ، واپس جاؤ فرعون کے پاس۔ اللہ اکبر! اب آپ دیکھو فرعون کتنا ظالم، جابر، اور اللہ فرماتے ہیں کہ نرم بات کرنا، نرمی سے پیش آنا، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے معاون کے طور پر اللہ رب العزت نے ہارون کو بھی نائب بنا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس پہنچے تو جا کر کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وہ اللہ جو رب العالمین ہے۔ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں رب اعلیٰ ہوں، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے، وہی معبود برحق ہے، اور آپ بھی صرف اس کی عبادت کرو۔ اور کہا کہ مجھے اللہ نے دلائل دیے ہیں، پروف۔ اب جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے، ہر نبی کو اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی دلیل، کوئی پروف، کوئی حجت، کوئی برہان ضرور دیا تھا، جو یہ نشانی تھا کہ یہ نبی سچا ہے، اور ایسی دلیل دی، ایسا پروف دیا کہ اس وقت کے لوگ
جس چیز میں ماہر تھے، مہارت رکھتے تھے، اللہ نے وہی معجزہ ان کو دیا، اور اس دلیل کا مقابلہ قوم نہیں کر سکی اور عاجز آ گئی۔ اسی سے اس دلیل کو معجزہ کہتے ہیں۔ فرق یہی ہوتا ہے عام دلیل میں اور نبی کی دلیل میں، کہ نبی کی دلیل اس وقت کے انسانوں کو عاجز کر دیتی ہے، مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو فرعون نے یہی کہا کہ ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہو نا کہ آپ اللہ کے نبی ہو تو پھر کوئی دلیل دکھاؤ، پروف دکھاؤ، کوئی دلیل دو، پروف کے بغیر بات نہیں بنتی۔ ان کنت من الصادقین ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ سچے ہو جھوٹے ہو۔ یہ بات یاد رکھنا، یہ آیت یہ 9ویں پارے میں ہے کہ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی دلیل دی جس کے مقابلے میں قوم عاجز آ گئی، اور جتنے جھوٹے نبی ہیں نا دنیا میں، ان کا جھوٹ، صدق اور کذب، سچا اور جھوٹا ہونا یہیں سے ثابت ہو جاتا ہے۔ پہلی بات ہے کہ ان کا سابقہ کردار بڑا ہی گندا ہوتا ہے۔ جو جھوٹے نبی ہوتے ہیں نا، سابقہ کردار ان کا گندا ہوتا ہے۔ جیسے کہ دیکھو غلام احمد قادیانی، اس کی سابقہ زندگی دیکھ لو، کتنی گندی زندگی۔ اور دوسری بات کہ جھوٹے نبی کو کوئی معجزہ نہیں ملتا، شبدہ بازیاں ہوتی ہیں۔ جیسے کہ جتنے بھی جھوٹے نبی آئے ہیں اس سے پہلے اور آتے رہیں گے، مسلمہ قذاد آیا، قذاب آیا، اسود انسی آیا، اور اسی طرح یہ غلام احمد قادیانی مرزا جھوٹا۔ تو پھر تیسری بات کہ کسی نبی کا دنیا میں کوئی انسان استاد نہیں ہوتا، اس کا استاد اللہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ سچے نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا اللہ کے علاوہ۔ غلام احمد قادیانی مرزائی کے استاد ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، انگریز بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ یہ انڈیا میں اسکول میں پڑھتا ہے تو اس کے استاد سکھ اور ہندو تھے، انگریز سے پڑھتا رہا بعد میں۔ پھر ایسا نبی جس کا استاد ہندو، سکھ، عیسائی ہے، غیر مسلم۔ پھر چوتھی بات، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے، کسی نبی نے خود کتاب نہیں لکھی، خود کتاب نہیں لکھی۔ لکھنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، کیا میرے محبوب پیغمبر آپ اپنے ہاتھ سے لکھ نہیں سکتے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ آپ کی صفت آگے آ رہی ہے اس بارے میں، النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ نبی امی، امی کا معنی لا نکتب ولا نحسب، خود صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا نحن امت امیہ، ہم امت امیہ، ہمیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ رمضان کا میں نے اشعار و ہاکذا و ہاکذا و ہاکذا 29 یا ہاکذا و ہاکذا و ہاکذا 30 کا ہوتا ہے، اشارہ کر کے بتایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن سید الانبیاء، طبیب الاطباء، حکیم الحکماء، دنیا کا اصول اور قواعد ضوابط وضع کرنے والا، نقشہ بدل دینے والا، سائنسدان، عظیم دائی، قائد، رہبر، رہنما، سبحان اللہ، جنت کی جہنم کی سینریاں کھینچنے والا، قیامت تک آنے والے واقعات کی نشانیاں بتانے والا، کیسے ایک جو جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ اصول زندگی کے بتا رہا ہے بھائی صاحب۔ یہ فرق ہوتا ہے نبی اور غیر نبی میں، کردار بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ بہرحال دنیا کے اندر بھی اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ میں حق پر ہوں باطل ہے، فلاں حق پر ہے باطل ہے، تو دلیل سے پتہ چلتا ہے۔
پروف سے پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو پروف دیا نا، وہ دو تھے، ایک لاٹھی سانپ اسدہا بن جاتی تھی، بہت بڑا سانپ حقیقی، اور دوسرا تھا کہ آپ اپنے گریبان میں ہاتھ داخل کر کے نکالتے چمکنے لگ جاتا۔ یہ دو دلیلیں ذالک برہانان ہیں، یہ دو دلیلیں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو دی، اور قوم مقابلے میں ہار گئی۔ تو جب جادوگروں سے مقابلہ ہوا، دلیل کا تھا، مناظرہ تھا نا، یہ بھی ایک مناظرہ تھا۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام جیت گئے، اور جادوگر جو کہتے ہیں کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کے برابر تھے، سب ہار گئے۔ القی السحرۃ ساجدین، جادوگر سجدے میں گر گئے۔ فرعون نہیں گرا، فرعون کے دیگر لوگ بھی سجدے میں نہیں گئے، حقیقت کا اعتراف نہیں کیا۔ سب سے پہلے حقیقت کا اعتراف کیا جادوگروں نے، سجدہ کیا اور کہنے لگے آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ فرعون جو رب کہتا ہے ہم نہیں مانتے۔ اب آپ اندازہ کی رہے ہیں، تھوڑی دیر پہلے کیا کہہ رہے تھے فرعون کو؟ فرعون بادشاہ سلامت، اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا، کیا ہمارے لیے کوئی صلہ ہے، کوئی انعام ملے گا اگر ہم غالب آ گئے؟ فرعون نے کہا نعم، بڑا انعام دوں گا میں، اور میں اعلیٰ مناصب پر بھی فائز کروں گا، بڑے اونچے اونچے عہدے بھی دوں گا، مقربین میں سے بنا دوں گا۔ بھائی تم انعام کی بات کرتے ہو، آج جیتو تو صحیح، میری حکومت میں بنی پڑی ہے، میری تو خدائی میں بنی پڑی ہے، انعام تو کجا، میں بڑے بڑے عہدے دوں گا آپ کو اگر تم جیت گئے۔ تو فرعون سے انعام مانگ رہے ہیں۔ تھوڑی سی دیر بعد مقابلے میں جب حقیقت کا اعتراف کیا، فرعون نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا، میں تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا، میں تمہارے اعضاء کاٹ دوں گا۔ کہنے لگے کوئی بات نہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں حقیقت دکھا دی ہے، سچ جھوٹ کا ہمیں پتہ چل گیا ہے، تو جھوٹا ہے یہ سچا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم ثابت قدم رہیں گے، اور اللہ سے دعا بھی کہ اللہ نے ثابت قدم رکھا۔ اللہ اکبر۔ جادوگروں نے کیوں اعتراف کیا حقیقت کا؟ میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھو، کپڑا ہے نا، یہ کپڑا میں نے پہنا ہوا ہے، آپ نے بھی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میں اگر آپ مجھے قائل کرنا چاہیں کہ یہ کپڑا اچھا ہے، یہ کپڑا اس کی کوالٹی اچھی ہے، میں شاید نہ مانوں، مجھے کپڑوں کی حقیقت کا نہیں پتہ، ٹھیک ہے؟ آپ کو میں کسی بات پر قائل کرنا چاہوں جس کی کن اور کیفیت اور حقیقت سے، جس کی بناوٹ سے، جس کے ماقبل مابعد سے آپ واقف نہیں، آپ اس کو جلدی تسلیم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی ماہر ہو اس کام میں تو فوراً مان جائے گا، ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ تو چونکہ جادوگر یہ جادو اور شعبدہ بازی اور حقیقت میں فرق کرتے تھے، تو فوراً سمجھ گئے کہ جو ہم نے دکھایا یہ تو شعبدہ بازی ہے، جو موسیٰ علیہ السلام نے دلیل دی ہے وہ اصلی ہے، وہ حقیقی ہے۔ جادو میں اور شعبدہ بازی میں یہی فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ان کو ثابت قدم رکھا۔ اس کے بعد پھر جو ہوا سو آپ جانتے ہیں، اور اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ سحروا اعین الناس، ان جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ تو جادو کا اثر آنکھوں تک ہوتا ہے، جسم پر بھی ہوتا ہے۔ یہ جو شعبدہ باز آج کل عام ہمارے ملک میں بھی پائے جاتے ہیں، یہ لوگوں کی آنکھیں باندھ دیتے ہیں، کالا علم ان کے پاس ہوتا ہے اسے، اور اگر کوئی آیت الکرسی پڑھے اور آخری کل پڑھے تو وہ زائل بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے جب فرعون نے انکار کیا تو مختلف قسم کی آزمائشیں، پریشانیاں، عذاب چھوٹے چھوٹے آئے، پھر بڑا عذاب بھی آیا، پھر دنیا سے تباہ و برباد ہو گئے۔ ایک بات اللہ رب العزت نے یہاں یہ بیان فرمائی عقیدے کے حوالے سے کہ بنی اسرائیل اور دیگر فرعون کے قوم
جب بھی ان پر کوئی پریشانی آئی نا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والوں کی وجہ سے ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والوں کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ یہ سب کچھ میری طرف سے ہے، یہ ان کی وجہ سے نہیں، یہ میں نے ہی یہ تمہاری ہٹ درمی، بغاوت، سرکشی کی وجہ سے تم پر یہ عذاب، یہ پریشانیاں، یہ ابتلا مسلط کیا ہے۔ اور بدشگونی لینے والوں کی اللہ رب العزت نے اس آیات میں تردید کی ہے۔ اچھا آگے اب فرعون غرق ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چل پڑے۔ اب دیکھیں آپ کہ جس قوم نے یہ ساری چیزیں حقیقت کو تسلیم کیا اور اپنی آنکھ سے دیکھی، فرعون کو غرق کرتے ہوئے دیکھا، معجزے دیکھ لیے، اللہ کے بے شمار انعامات دیکھ لیے، لیکن موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تختیہ لینے کے لیے، کتاب لینے کے لیے، پیچھے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ خیر اور توحید اور دین اس پر قائل کرنے میں کتنا عرصہ لگتا ہے، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ 950 سال لگائے نوح علیہ السلام نے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، 950 سال میں مٹھی بھر نوجوان تیار ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اتنی محنت کی، بنی اسرائیل ہی قائل ہو سکے اور وہ بھی کچھ نہیں قائل ہوئے۔ جب کوہ طور پر گئے، سامری نے بچڑا بنایا اور کہا یہ تمہارا اللہ ہے، یہ تمہارا معبود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں، وہاں چلے گئے، اصل تو یہ ہے، اس کی پوجا کرو، اور آنن فانن قوم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ شرک، کفر، خرافات اتنی جلدی پھیلتی ہیں اور لوگ اس کے قائل ہو جاتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں حق کے پر قائل کرنے کے لیے کئی سال لگتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں کفر پر اور شرک پر اور بدعات خرافات پر ایک نعرہ لگایا، ڈگڈگی بجائی اور ساری دنیا آ گئی۔ آپ اندازہ کیجئے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے نا تکبر کرنے والوں کا انجام بیان فرمایا ہے۔ سب سے بڑا نقصان تکبر کا، ساسر انفو آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، تکبر کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت اس سے دور ہو جاتی ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ پھر متکبر شخص ہمیشہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، کم تر سمجھتا ہے، گھٹیا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بالا تار ہی سمجھتا ہے، اونچائی۔ حق اس پر اثر نہیں کرتا، دلائل اس پر اثر نہیں کرتے۔ انبیاء کے مقابلے میں جتنی قومیں تھیں انہوں نے انبیاء کی دعوت کو ٹھکرایا، تکبر تھا، اور تکبر اتنی بری چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، صحیح مسلم ابو داؤد کی حدیث ہے۔ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ سب اکرام پریشان ہو گئے۔ ایک نے پوچھا اللہ کے رسول پھر تو ہمارے کیوں؟ یہ تو ہم میں سے ہر شخص کی خواہش ہے ان یکون ثوبہ حسنا ونعلہ حسنا، اس کے کپڑے خوبصورت ہوں، جوتا خوبصورت ہو، سواری خوبصورت ہو، گھر خوبصورت ہو، یہ تو ہر شخص کی خواہش ہے، تمنا ہے، چاہت ہے۔ تو پھر تو ہم مارے گے، یہ تو ذرہ کیا، تو بڑا بڑا تکبر ہمارے دلوں میں پایا جاتا ہے، پھر تو ہم جنت میں ہی جا سکیں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندو، جو آپ تکبر سمجھو یہ تکبر نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود خوبصورت ہے اور اللہ کو خوبصورتی پسند ہے۔ خوبصورت بننا، زیب و زینت کو اختیار کرنا، یہ اللہ کو پسند ہے، یہ اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ اللہ خود خوبصورت ہے، جمیل ہے، یحب الجمال۔ اللہ کے بندو تکبر میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے۔ الکبر بطر الحق و غمت الناس، اور ابو داؤد میں ہے من بطر الحق و غمت الناس، حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔
تکبر کی ڈیفینیشن تعریف امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی؟ حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر اور کمتر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ فرعون میں یہ دو بیماریاں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کہا نا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، ایمان لیا، بغاوتیں چھوڑ دے، تو رب نہیں ہے، رب وہ آسمانوں والا ہے۔ کہنے لگا واہ بھی واہ، نبی بن کر آ گیا، میرے خرچے پر پلا، میرے گھر میں پلا، بات آپ کو کرنی نہیں آتی۔ زبان موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، بات آپ کو کرنی نہیں آتی، اور آپ آج آ کر مجھے دعوت دے رہے ہو۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو حقیر سمجھا، اپنے آپ کو اونچا سمجھا، اور دوسری بات موسیٰ علیہ السلام کی دعوت ٹھکرا دی۔ ابلیس میں دو بیماریاں تھیں۔ یہ بڑا مقرب تھا، یہ بڑا نیک تھا، بڑا ہی عبادت گزار تھا، تہجد گزار تھا۔ اللہ نے فکان من الجن نے، اللہ خود فرماتے ہیں یہ جنوں میں سے تھا۔ اس کی عبادت، اس کا تقوی، اس کی ورع دیکھ کر اللہ نے فرمایا چل بھائی تو فرشتوں میں آ جا، چل نورانی مخلوق میں۔ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا فرمایا سجدہ کرو، اس نے تکبر کیا، ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ کیسے تکبر کیا؟ دو بیماریاں ابلیس میں۔ پہلی بات کہ اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سب فرشتے یک بارگی سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ یعنی اللہ کا حکم تھا بلا چوں و چراں، بلا لیتا لالا، بلا پس و پیش، اس کو چاہیے تھا آمنا و صدقنا، سجدے میں گر جاتا، جیسے سارے فرشتے یک بارگی اگٹھے سجدے میں گر گئے اور اللہ کے عنصر شروع ہو گئے۔ ابلیس کھڑا سوچتا ہی رہا میں کیوں سجدہ کروں، اس کا کیا فائدہ ہے، کیا فلسفہ ہے، مجھے کیا ملے گا، کیا اس کا حکمت کیا ہے، حکمت تلاش کرتا ہے۔ بھئی اللہ کے حکم کے مقابلے میں حکمت، اللہ کے حکم کے مقابلے میں حکمت۔ جو بندہ یاد رکھو، جو بندہ قرآن کے کسی حکم کے مقابلے میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے فرمان اور حکم کے مقابلے میں حکمت تلاش کرتا ہے، اس کا کما حق ہو نہ قرآن پر ایمان ہے، نہ نبی کی حدیث پر ایمان ہے، نہ نبی پر ایمان ہے۔ جب حکم آ جائے تو پھر حکمتیں نہیں تلاش کی جاتی۔ استاد حکم دے بیٹا یہ کرو تو حکمت تلاش کرتے ہیں، ابا جان حکم دے بیٹا یہ کام کرو، وہ کام کرو بیٹا تو حکمت تلاش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو محمود تھا نا، محمود، آپ نے محمود اور ایاز کے شعر سنے ہوں گے، علامہ اقبال کے شعروں میں ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ کہتے ہیں ایاز اس کا وزیر تھا، محمود کا مقرب، لوگ حسد کرتے تھے، یار ہم بھی تو ایک سے ایک حسین جمیل ہیں، بڑے قابل ہیں، بڑے فنکار ہیں اور بڑے صلاحیتوں والے ہیں، ہم پر اتنا اعتماد نہیں کرتا بادشاہ جتنا ایاز پر اعتماد کرتا ہے۔ تو ایک دن اس نے نا سب کو بلایا، وزیروں کو، مشیروں کو، اور جو حسد کرتے تھے بلایا، ادھر آؤ۔ بادشاہ کا ایک مخصوص پیالہ تھا، سب کو پتا تھا یہ بادشاہ کا بڑا ہی مخصوص اور قیمتی پیالہ ہے جس میں یہ کھانا کھاتا تھا۔ ایک کو کہا لو اس کو توڑو، نہیں صاحب یہ تو بادشاہ سلامت کا پیالہ ہے۔ دوسرے کو دیا، توڑو، نہیں، تیسرے کو، چوتھے کو، بادشاہ سلامت کا پیالہ، نہیں ہم نہیں توڑیں گے۔ آخر میں ایاز اٹھایا ہوا تھا، بولا اس کو دو، توڑو، اس نے مارا زمین پر تو توڑ دیا۔ ارے واہ بھائی واہ، بادشاہ سلامت کا پیالہ توڑ دیا۔ اس نے کہا پتہ چلا یہ فرق، آپ سب نے میرا حکم ٹھکرا دیا، ایاز نے مان لیا، اس نے نہیں دیکھا کہ پیالہ قیمتی ہے یا کیا اس کی خصوصیت ہے، بس میں نے حکم دیا کہ توڑ اور اسے توڑ دیا۔ یہ ہے، یہ فرما بردار ہے۔
تو ابلیس حکمتیں تلاش کرتا رہا، فلسفے، اس میں حکمت کیا ہے، مجھے کیا ملے گا. اور فرشتے سجدہ کر کے سرخرو ہو کر وہ کامیاب ٹھہرے. اللہ نے پوچھا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، میں نے جسے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تجھے کس نے منع کیا؟ قال خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ میں اس کو سجدہ کیسے کروں، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، گارے سے پیدا کیا، من صلصال من حمأ مسنون، اور مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا. آگ نور ہے، آگ روشنی ہے. میں افضل یہ مفضول، میں اعلیٰ یہ مجھ سے کم تر، نعوذ باللہ من ذالک، میں اتنا اعلیٰ، اتنا اونچا اور اتنا افضل ہو کر اپنے سے مفضول کو سجدہ کروں. میں آگ سے بنا ہوا، یہ مٹی سے، اس کو میں سجدہ کروں. اللہ نے فرمایا فخرج منہا، دفع ہو جا، نکل جا مذموم مدحورا ذلیل خوار ہو کر نکل. اللہ اکبر. صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت نہیں دیکھتا، تمہاری جسم کی باڈیاں اور تمہاری ڈگریاں نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ دلوں کو دیکھتا کہ اس دل کے اندر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی کتنی محبت ہے، کتنی اطاعت ہے، کتنی وفا شعاری ہے. اور اللہ آپ کے اعمال کو دیکھتا ہے، دلوں کو دیکھتا ہے، نیت، عزم، ارادہ، خلوص، للہیت، اللہ اس کو دیکھتا ہے. اور پھر اس کی بنیاد پر آگے ہونے والے اعمال ان کو اللہ رب العزت دیکھتا ہے. باقی اللہ کو کوئی نہیں چاہیے، یہ نکل گیا، دفاع کر دیا، اس کو ساری زندگی کی باتیں گئیں باور برباد. تو یہ اللہ نے فرمایا کہ متکبر کی یہ ہوتی ہے کہ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، جتنی مرضی ان کو دلیلیں دکھا دو، متکبر شخص پر کوئی دلیل اثر نہیں کرتی، کوئی پروف اثر نہیں کرتا. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، حق کا راستہ دکھاؤ قبول نہیں کرے گا، 20 دلیلیں دو پھر بھی شک میں پڑے گا، اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ چونکہ چنانچہ. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لے تو فوراً لپک کے اس پر چل پڑتا ہے، فوراً اس کا راہرو بن جاتا ہے. یہ متکبر کی علامت. اور اللہ فرماتے ہیں متکبر کا کوئی عمل قابل قبول نہیں، بلکہ آسمان کے دروازے ہی نہیں کھلتے متکبر کے لیے. صرف اس صورت میں متکبر کے لیے کے اعمال کے لیے آسمان کے دروازے کھلیں گے، اللہ کے حضور اعمال جائیں گے. حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ اگر اونٹ سوئی کے سوراخ سے داخل ہو سکتا ہے تو پھر اس کے اعمال بھی قبولیت ممکن ہے، وگرنہ نہیں. اتنا سخت قانون اور فارمولہ اللہ نے بتلا دی ہے. جیسے اونٹ سوئی کے سوراخ سے نہیں گزر سکتا، اس طرح متکبر کے اعمال کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے. اللہ تعالی ہمیں تکبر سے بچائے. حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر اپنے احسانات کا تذکرہ کیا ہے. بے شمار احسانات بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت نے کیے. پھر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے ایک ہیلا سازی کا ذکر کیا ہے. اچھا جو اتنے یہود، یہ قوم جو ہے اس سے پہلے بنی اسرائیل کہلاتے تھے، بعد میں یہ یہودی کہلائے، یہود کے پیروکار. یہ ہیلا سازی میں بڑے ماہر تھے، بڑے تیز تھے ہیلے کرنے میں. اللہ رب العزت نے ان پر ان کی بغاوتوں کی وجہ سے جانور کی چربی حرام قرار دے دی. فرمایا صرف ہڈیوں کے ساتھ جو چربی ہے وہ کھا سکتے ہو، باقی جتنی چربی ہے تم پر حرام. آزمائش تھی. اب ان ظالموں نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی ان پر لعنت ہو. جب چربی اللہ نے ان پر حرام کی نا، انہوں نے وہ چربی پگھلائی،
چربی جانور کی نکالتے ہیں، جیسے وہ پوری گائے کی تو چربی کئی کلو ہوتی ہے، جو پوری چادر ہوتی ہے، آنتوں پر، اوجری پر بہت بڑی چربی ہوتی ہے. تو وہ اب اتنی بڑی چربی کیسے ضائع کریں؟ اونٹ کی چربی. انہوں نے کیا کیا، اس کو پگھلایا، پگھلا کر فرمایا اس کی قیمت کھا لے. کہتے نہیں اللہ نے تو چربی حرام کی ہے، ہم تو چربی نہیں کھاتے، ہم تو اس کی قیمت کھاتے ہیں. یعنی کان ادھر سے پکڑنے کے بجائے گھما کے پکڑ لیا. اللہ رب العزت امتحان لیتا ہے تو لیتا ہے. اللہ رب العزت نے نا یہ دریا کے ارد گرد آباد تھے بنی اسرائیل، اور ان کا روزگار معاش مچھلی کا شکار اور فروخت تھا. اللہ رب العزت نے فرمایا بھائی آج کے دن ہم آج کے بعد مچھلی کا شکار ہفتے کے دن نہیں کرنا. ہفتے کا دن عبادت کا ہے، یہودیوں کا، عیسائیوں کا سنڈے ہے یعنی اتوار ہے، اور مسلمانوں کا جمعہ ہے، اور پورے 5 دن پورا دن ہی 5 مرتبہ عبادت کرتے ہیں ہم. تو ہفتے میں ایک دن ہے یہودیوں کا یوم السبت ہفتہ. اللہ نے فرمایا بھائی اس دن عبادت کرو، شکار حرام. اور ادھر اللہ رب العزت نے مچھلی کو حکم دیا کہ تو نے ہفتے کو ہی اوپر آنا ہے، اگلے 6 دنوں میں آنا ہی نہیں. وَتَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ شُرًّا. اللہ فرماتے ہیں ہفتے کے دن مچھلیاں اچھلتی ہوئی اوپر آتی ہیں. اب منہ میں رال ٹپکنے لگ گئی. بھائی 6 دن جال لگا کے بیٹھے رہتے ہیں، تھوڑی سی مچھلی ہاتھ آتی ہے. یہ تو وہ خوشحالی کے دن گئے، موج مستیاں. اب ہفتہ کے دن عبادت کریں کہ مچھلی. لہذا کچھ دن گزرے کہ انہیں پتہ چلا کہ کچھ لوگوں نے ہیلا نکالا ہے. ہیلا کیا نکالا؟ انہوں نے نا دریا کے ارد گرد بڑے بڑے حوض کھود لیے، منہ ان کا نا دریا کی طرف رکھ دیا، اس طرح جدھر سے دریا آ رہا تھا ادھر تختہ لگا کے بند کر دیتے. ہفتے کے دن صبح سویرے نا تختہ ہٹا دیتے. حوض میں سارا پانی، ادھر بڑے بڑے تالاب، ساری مچھلی حوض میں، اور بند کر دیتے. اتوار کو پکڑتے. کیا کہتے تھے؟ نہیں جی ہفتہ عبادت کا دن ہے، ہفتے کے دن تو ہم مچھلی نہیں پکڑتے، ہم تو اتوار کو پکڑتے ہیں. آتی ہے گھر ہفتے کو ہی ہے. اچھا اب 3 گروہ ہو گئے. 3 گروہ ہو گئے. وَاسْأَلُوا مَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ. ہفتے کے دن فرمایا بڑی زیادتی کرتے تھے، ظلم کرتے تھے. عبادت کا دن مچھلی کا شکار حرام. اس طریقے سے انہوں نے ہیلا سازی کے ذریعے مچھلی پکڑنے شروع کر دی. اب 3 گروہ ہو گئے. ایک گروہ مچھلی کا شکار کرتا ہے اس طریقے سے، دوسرا گروہ ان کو منع کرنے والے، بھائی نہیں ایسا کرو، یہ ہیلا ہے، ہیلے کے ذریعے یہ کام نہ کرو، باز آ جاؤ، چھوڑ دو اللہ کی بغاوت، نافرمانی. کان ادھر سے جب جائے گھما کے، کان تو وہی پکڑا ہے تو اللہ کی نافرمانی. آزمائش ہے، کیوں تم فیل ہو رہے ہو، کیوں تم پھسل گئے ہو آزمائش میں؟ یار نہیں، تھوڑا کھا لو، اس میں برکت ہوگی، حلال کھاؤ، کیوں حرام کھانے لگے ہو؟ اور نہیں ہم کون سے ہفتے کے دن پکڑتے ہیں، جاؤ مولوی. اچھا تو یہ 2 گروہ، ایک مچھلی شکار کرنے والے، ایک ان کو روکنے والے، ایک منکر کا کام کرنے والے، ایک نہی عن المنکر کا کام کرنے والے، منکر سے روکنے والے. تیسرا گروہ تھا صوفیوں کا. صوفی جوڑو اپنا مذہب چھوڑو نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں. انہوں نے کہا بھائی بات تمہیں کیا لگا ہے، خام خواہ مچھلیاں پکڑتے ہیں وہ پکڑتے ہیں، تمہیں کیا لگا ہے، چھوڑو بیٹھو، عذاب ہے تو ان کے آپ کو عذاب آئے گا. قالوا لم تعظون قوما اللہ مہلکہم ومعذبہم عذابا شدیدا. یہ ان کو کہنے لگے تم کیوں ان کو لم تعظون قوما، ان کو کیوں واعظ نصیحت کرتے ہو، کیوں روکتے ہو، کیوں منع کرتے ہو؟ اللہ ان کو ہلاک کرے گا، ان کو عذاب کرے گا، تم چپ کر کے بیٹھو اپنے گھروں میں. کہتے ہیں نا لوگ ہمارے یہاں کہ اپنا مذہب چھوڑو نہیں اور کسی کو چھیڑو نہیں، جہاں کو لگا رہنے دو. یہ اکثر لوگ ہمارے ساتھی بھی کہہ دیتے ہیں بھائی جو لگا رہنے دو، جو کرتا ہے کرنے دو. اچھا یہ عبادت ہی تو کر رہا ہے یار، نیکی کا کام ہی تو کر رہا ہے. اچھا خیر ہے، ہم تو نہیں کر رہے، ہم تو بغاوت، بس ٹھیک ہے اللہ ان کو پکڑے گا. لم تعظون قوما اللہ مہلکہم ومعذبہم عذابا شدیدا، ہے نا، کہا تھا نا کسی شاعر نے. اللہ اکبر.
رند خراب حال کو اے واعظ نہ چھیڑ تو، رند خراب حال کو اے واعظ نہ چھیڑ تو، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو، چھوڑو۔ چنانچہ انہوں نے کہا جی ہم نے تو روکنا ہے۔ معذرتاً عند ربکم، پہلی بات تو یہ ہے کہ معذرتاً عند ربکم، کل اللہ پوچھے گا کہ یہ ہلا کر رہے تھے، یہ غلطیاں کر رہے تھے، یہ ظلم کر رہے تھے، تو آپ نے ان کو روکا یا نہیں روکا؟ معذرتاً عند ربکم، ہم کہیں گے یا اللہ ہم نے بہت روکا لیکن ہم سے یہ آگے نکل گئے تھے، مانتے نہیں تھے، ہمارا یہ عذر قبول کر لے۔ دوسری بات کہ ممکن ہے ہماری بات مانی جائے، اس امید پر ہم لگے ہوئے ہیں۔ دو امیدیں، پہلی بات ہے معذرت عند ربکم، رب کیا ہماری معذرت ہو جائے گی، عذر ہو جائے گا، اور دوسری بات ہے کہ ممکن ہے مان جائیں اس لیے نہ رہے۔ عذاب آ گیا، جو مچھلیاں پکڑنے والے وہ بھی گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو اس برائی سے روکتے تھے، ہیلا سازی سے روکتے تھے۔ تو تیسرا فریق وہ کہاں گیا؟ صحیح راجے قول کے مطابق وہ انہی کے ساتھ گیا جو مچھلیاں شکار کرتے تھے، کیونکہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خاصہ۔ جب آزمائشیں فتنے آیا کرتے ہیں یہ خاص خاص لوگوں کو نہیں، سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، اللہ کہ اللہ جسے بچا لے۔ جیسے ان لوگوں کو ینہون عن السوء، جو برائی سے روکتے تھے، اللہ نے ان کو انجینا، ان کو نجات دی اور اللہ نے ان کو بچا لیا۔ بہرحال یہ واقعات اللہ رب العزت نے، اور بھی کچھ اہم ترین چیزیں اس 9ویں پارے میں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم۔